نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین، کچھ عرض کیا جائے اس سے قبل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں درود پاک کا نذرانہ والہانہ انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج سے ہم باضابطہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ یوں تو یہ پوری جماعت اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، اور تمام صحابہ کے سلسلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ اس جماعت سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ پوری جماعت پر یہ آیت کریمہ صادق آتی ہے، لیکن اس جماعت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے درجے رکھے ہیں۔ جس کی جیسی قربانی، جس کا جیسا ایثار رہا، جس نے دین کی جتنی خدمت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا قرب رہا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنے ہی بلند مراتب سے نوازا ہے۔ اس سے قبل ہم نے خلیفہ اول کی زندگی بیان کی، اب ہم خلیفہ دوم کی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نہیں کہ آپ فوراً اسلام لے آئے، بلکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 40 لوگوں کے اسلام لانے کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں 39 لوگوں کے اسلام لانے کے بعد 40واں آپ کا نمبر تھا۔ 11 عورتیں اور 39 افراد، 39 مرد اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اس کے بعد آپ کا نمبر آیا۔ جس طرح آپ جہالت کے وقت میں جب آپ کفر پر تھے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے، ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت کا آپ نے پیچھا کیا ہے، شدید دشمن تھے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے۔ اور جب آپ مسلمان ہو گئے تو جتنی شدت کی دشمنی تھی اس سے کہیں زیادہ شدت کی آپ نے محبت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ عمر میں جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو 3 سال تک آپ نے کسی کو دعوت نہیں دی۔ 3 سال کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوا کہ تم اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا 13 سال تک مکے میں رہے، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ 13 سال مکی دور ہے جو اسلام کا دور ہے، اور ہجرت کے تقریباً 6 سال پہلے، ہجرت کے 6 سال پہلے حضرت عمر اسلام لائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اتنی شدید محنت کے بعد
اس لمبے عرصے میں گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے۔ 13 سالہ محنت و مشقت کے بعد حضرت عمر کا نمبر 40واں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں آپ یہ سمجھیے 7 سال تک آپ نے مسلسل کوشش کی، اس کے بعد حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے 3 دن پہلے آپ کے چچا حضرت حمزہ مسلمان ہوئے۔ یہ بہت بڑی طاقتیں تھیں جو اسلام کے دامن میں آئیں، تو اسلام کو اللہ نے ان کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، میرے آقا نے حضرت عمر کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ مولا جہالت میں جو مبتلا ہیں، کفر میں جو مبتلا ہیں، ان میں سے 2 افراد کو تو اسلام میں داخل کر دے، ان 2 میں سے کسی ایک کو داخل فرما دے جسے تو محبوب رکھتا ہو، جسے پسند کرتا ہو۔ نام حضور نے بتائے، کہا مولا تو ان 2 ناموں میں سے جس سے زیادہ تو محبوب رکھتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، اسے تو اسلام کے دامن میں بھیج دے اور اس کے ذریعے اسلام کو وقار عطا کر، اسلام کو عزت عطا کر۔ وہ 2 نام کون سے تھے؟ یہ 2 نام جب جہالت میں تھے تو جہالت میں بھی اپنے وقت کے سردار رہے۔ جب بھی جنگ پر بھیجا جاتا تھا، کسی کے سے مشورہ لینے بھیجا جاتا تھا، کسی سے امن کا معاہدہ کرنے بھیجا جاتا تھا، کسی سے تجارت کا معاہدہ کرنے بھیجا جاتا تھا، تو 2 نام سامنے آتے تھے، ایک نام ابو جہل کا اور ایک نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 نام سامنے آتے تھے۔ بڑی عزت کی نگاہوں سے قریش کے لوگ، مکے کے لوگ انہیں دیکھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے دعا کی مولا یا تو ابو جہل کو مسلمان کر دے یا تو عمر کو مسلمان کر دے، ان دونوں میں سے تو جسے زیادہ پسند کرتا ہے مولا تو اسے اسلام میں داخل کر۔ میرے آقا نے یہ دعا کی اور اس کے تیسرے دن حضرت عمر اسلام لے آتے ہیں، تیسرے دن حضرت عمر اسلام لے کر آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے آپ کا اسلام لانا۔ اور یہ بھی اندازہ کریں 2 نام پیش کیے گئے، ان میں اللہ نے جس کو زیادہ پسند فرمایا وہ حضرت عمر ہیں۔ ابو جہل پوری زندگی اسلام کی دشمنی میں گزارنے کے بعد کفر پر مر گیا، کبھی اسے اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی، اور شدت کے ساتھ اس نے مخالفت کی حضور کی، شدت کے ساتھ جنگ بدر میں آگے رہا۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے وہاں تشدد برتنا، ان پر ظلم برتنا، یہ ابو جہل کا کام تھا۔ لیکن آپ نے دعا فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ کی پیدائش نبی کی پیدائش کے تقریباً 13 سال بعد ہوئی۔ پہلے یہ کیلنڈر نہیں چلتا تھا، مکے میں کوئی کیلنڈر نہیں تھا، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بیان کیا ہے، مکے میں کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ مکے والے کسی دن کو جب یاد رکھتے تھے تو اس دن کی نسبت کسی بڑے واقعہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ کوئی بڑا حادثہ جو ہوا رہتا تھا مکے میں اس کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اس حادثے کو 40 سال کے بعد ہمارا بیٹا پیدا ہوا، اس حادثے کے 20 سال کے بعد ہمارے گھر میں خوشی آئی ہے، اس حادثے سے 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد ہمارا یہ معاملہ ہوا۔ تو مکے کی زمین پر ایک بہت بڑا حادثہ ابابیل کے ذریعے ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی ابابیل کے ذریعے۔ یہ بڑا واقعہ تھا۔ اللہ کے رسول اس واقعہ کے 40 دن بعد پیدا ہوئے، حضرت ابو بکر اس واقعہ کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے، اور حضرت عمر اس واقعہ کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر 2.5 سال چھوٹے ہیں حضور سے عمر میں، اور حضرت ابو بکر 2.5 سال چھوٹے ہیں، اور حضرت عمر 13 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر شریف میں چھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ اسلام کے دامن میں آئے اس وقت حضرت عمر کی عمر 27 سال کی تھی، ایک دم جوان تھے آپ۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آئے آپ تو اس وقت آپ کی عمر 27 سال۔ شدید دشمن ہے اللہ کے رسول کے۔ میرے آقا نے دعا فرما دی کہ مولا تو ان 2 لوگوں میں سے جسے زیادہ محبوب رکھتا ہے اسے اسلام میں داخل کر دے، اور اس کے اسلام میں داخل ہونے سے مولا اسلام کو تو وقار عطا کرے، اسلام کو عزت عطا کرے۔ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی، یہ دعا اللہ کے رسول کی قبول ہوئی۔
آپ کے اسلام لانے کے جو واقعات ہیں وہ چند واقعات الگ الگ لوگوں نے بیان کیے ہیں. جو مشہور واقعہ ہے وہ ہم یہاں عرض کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی ہے، اس کے بعد حضرت عمر تیسرے دن اسلام لائے. اسلام کیسے لائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے جا رہے تھے، تو ایک شخص جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، جب ان سے ملاقات ہوئی حضرت عمر کی تو حضرت عمر نے انہیں بڑی لعنت ملامت کی کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین ختم کر دیا، اس کے دین کو پیٹھ دکھا دی، اس کے دین کو تم نے یہ کر دیا اور ایک نئے دین میں تم داخل ہو گئے. تو وہ شخص نے اپنے اسلام کا بھی اظہار نہیں کیا، لیکن حضرت عمر کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخص مسلمان ہو چکا ہے. تو اس شخص نے پلٹ کر کہا، اے عمر تم میری فکر نہ کرو، تم پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کرو، تمہارے گھر والے بھی مسلمان ہو چکے ہیں. تو آپ کو طیش آ گیا، غصہ آ گیا، میرے گھر میں اسلام داخل ہو جائے. کہا کون میرے گھر کا فرد مسلمان ہوا ہے؟ کہا آپ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن مسلمان ہو چکی ہے، آپ کا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے. آپ نے کہا اچھا میری بہن مسلمان ہو گئی. فوراً گھر گئے، تلوار نکالی آپ نے اور اسی وقت اپنے بہنوئی کے گھر پہنچ گئے. دروازے پر پہنچے تو گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی شخص کسی چیز کی تلاوت کرتا ہو اور بالکل اس میں مگن ہو. گنگناہٹ کی آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا. آپ کی بہن نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ آپ نے جواب دیا عمر. سختہ طاری ہو گیا اندر، کیونکہ حضرت عمر سے سب ڈرتے تھے. جہالت کے دور میں بھی حال یہ تھا کہ سارے لوگ حضرت عمر سے ڈرتے تھے. حضرت عمر کی تلوار سے پورا مکہ پناہ مانگتا تھا. جیسے آپ نے کہا عمر، سختہ طاری ہو گیا، سارے لوگ چھپ گئے در ادھر. بعض روایتوں میں قرآن کو بھی چھپا دیا گیا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ ڈر کی وجہ سے قرآن کو اٹھانا بھول گئی وہاں سے، اور پھر آپ نے فوراً دروازہ کھولا. حضرت عمر داخل ہوئے. حضرت عمر نے کہا کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی، گنگناہٹ کی آواز کیسے آ رہی تھی؟ آپ نے کہا کچھ نہیں، کسی چیز کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی. حضرت عمر نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئی ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو تم نے ختم کر دیا، اس سے منہ پھیر لیا ہے. بس یہ سننا تھا. آپ کی بہن نے جیسے اپنے بھائی سے یہ سنا تو آپ کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا کہ میرے اسلام لانے کی خبر میرے بھائی کو ہو گئی ہے. اب حضرت عمر نے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو اتنی زور سے تماچا مارا کہ ان کے منہ سے خون نکلنے لگا. پھر اپنے بہنوئی کی طرف لپکے اور اپنے بہنوئی کو اتنا مارا کہ آپ کے بہنوئی بے ہوش ہو گئے. جب یہ کنڈیشن بہن اور بہنوئی کی ہوئی اور ایک بیوی نے اپنے شوہر کو اس طرح پٹتے ہوئے دیکھا تو طیش آ گیا آپ کی بہن کو. پھر آپ نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا اے عمر سنو، ہاں میں مسلمان ہو چکی ہوں. پھر آپ نے حضرت عمر کے سامنے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے پلٹ کر کہا اے عمر تم مار کر اگر ہماری جان بھی نکال دو پھر بھی ہم اب دامن مصطفیٰ چھوڑنے والے نہیں ہیں. جب اس نئے مسلمان ہونے میں اتنی شدت دیکھی حضرت عمر نے کہ یہ کل مسلمان ہوئے ہیں اور ان کا حال یہ ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں پیٹا جا رہا ہے، لیکن اسلام کی جو ایک تازگی انہیں ملی، اسلام کا ایک جو مزہ انہیں ملا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں مار کے ہماری جان بھی نکال دی جائے تو اب ہم دامن مصطفیٰ چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ جملہ سننے کے بعد حضرت عمر ٹھنڈے پڑ گئے. حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جو تم پڑھ رہی تھی ذرا مجھے بھی سناؤ، کیا گنگنا رہی تھی؟ اب ان کی بہن نے کہا ٹھیک ہے، میں جو پڑھ رہی تھی وہ تمہیں سناتی ہوں. قرآن لے کر آئیں، پاس میں بیٹھی. حضرت عمر نے قرآن چھونا چاہا. دیکھیں پہلے کے مسلمان کیسے ہوتے تھے، باپ ہے بھائی ہے وہ کتنا خطرناک ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کتنا شدید دشمن ہے بھائی، اور اس نے ابھی بہن کو بھی مارا ہے اور بہنوئی کو بھی مارا ہے اور زوردار طریقے سے مارا ہے. لیکن جب بات اسلام کی، قرآن کے ناموس کی آتی ہے
تو اس وقت یہ چند دن پہلے اسلام لائے ہوئے اسلام پر کتنی شدت سے عمل کرتے ہیں۔ قرآن لا گئے، حضرت عمر نے قرآن چھونا چاہا تو فوراً آپ کی بہن نے قرآن اپنے طرف بڑھا لیا، کہا نہیں تم کافر ہو، اور کافر کبھی بھی صحیح طریقے سے نہاتا نہیں ہے، وہ غسل نہیں کرتا ہے، وہ وضو نہیں کرتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اسے بغیر غسل اور وضو کے چھوا نہیں جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں چند دن پہلے یہ بہن اور بہنوئی مسلمان ہوئے ہیں، لیکن طریقہ اسلام پر عمل کی شدت دیکھیں آپ۔ اتنے سخت بھائی کے سامنے بھی یہ کہنے کی جرت ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اسے بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے نہیں چھوا جاتا ہے، اگر اسے چھونا ہے تو غسل کرو، وضو کرو۔ حضرت عمر نے وضو کیا، اسی وقت وضو کرایا انہیں، وضو کیا انہوں نے، پھر اس کے بعد قرآن کھولا گیا، سورہ طٰہٰ سامنے آئی، اور جب حضرت عمر نے اس کی تلاوت سنی ہے تو زار و فقار رونے لگے۔ جتنے بھی گھر میں لوگ موجود تھے، جب انہوں نے عمر کی اس کیفیت کو دیکھا تو خوش ہوئے وہ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قرآن کی آیتوں کا ان کے دل پر اثر ہو رہا ہے۔ اور سارے لوگ یہ جانتے بھی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چند روز پہلے مسلمان ہونے کی ان کے حق میں دعا فرمائی ہے۔ سب لوگوں کو اس بات کا یقین ہوتا چلا جا رہا تھا کہ عمر کا دل اس قدر پگھل رہا ہے اور اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ قرآن بند کیا اور سیدھے کہا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تلوار آپ کے ساتھ میں ہے، پتہ چلا کہ آپ صفا کے دامن میں موجود ہیں، وہاں ایک گھر ہے، اس میں تشریف فرمائیں، کیونکہ ابھی تک اللہ کے رسول اور تمام مسلمان کھل کے نہیں کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، نمازیں کھل کے نہیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر پڑھتے تھے۔ اب حضرت عمر نے کہا میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں، تلوار اٹھائی اور صفا پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حمزہ وہاں موجود تھے اور بھی صحابہ اکرام وہاں موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر عمر آج اکیلا آیا ہے یہ اور اس کی نیت درست نہیں رہتی، ہمیشہ اللہ کے رسول کا ہی پیچھا کرتا ہے، اگر اس کی نیت درست ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ موقع اچھا ہے، آج اس کو قتل کر دینا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حمزہ، حضور کے چچا ہیں، یہ 3 دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن حضور سے محبت دیکھیں آپ، بولے اگر اس نے گستاخی کی تو آج اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ بعض صحابہ تو دروازہ کھولنے میں مطلب ڈر رہے تھے کہیں عمر آ کے حملہ نہ کر دے فوراً، کیونکہ آپ کا ایک دبدبہ تھا، ایک روب تھا، آپ کا زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا ایک روب تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر کی آواز سنی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو۔ میرے آقا خود باہر تشریف لے کر آئے، دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر سے میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے، پھر میرے پیچھے ہو، پھر میرے پیچھے پڑے ہو تم ابھی تک۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آج یہ تلوار آپ کے خلاف اٹھنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ یا رسول اللہ آج میں آپ کے دامن میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں، آج میں آپ کی زبان سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، آج میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کلمہ پڑھایا، اور جیسے ہی کلمہ پڑھا حضرت عمر نے، صحابہ نے اتنی زور سے تکبیر بلند کی کہ مکے کی گلیاں گونج اٹھی تھیں اس دن، اتنی زور سے تکبیر بلند۔ پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا جو ہمارا دین ہے وہ حق نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں جو ہمارا دین ہے وہی حق ہے، کہا پھر چھپ کر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہمارا دین حق پر ہے، وہ جہالت پر ہو کر، وہ کفر پر ہو کر کھلے عام اپنے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم حق پر ہو کر اپنے معبود کی پوجا چھپ کر کیوں کریں گے ہم؟ اسی وقت آپ نے تلوار اٹھائی، ابو جہل کے دروازے پر گئے۔ اندازہ کریں یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ ہمیشہ پلاننگ کیا کرتے تھے، جیسے کوئی مسلمان نظر آتا تھا اس پر فوراً حملہ کر دیا، جیسے ہی میرے آقا حرم شریف میں تشریف لاتے تھے، مکے میں خانہ کعبہ کے قریب آتے تھے، فوراً حملہ کر دیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ حملہ کرنے والے تھے، جو لوگ جہالت میں رؤوسا تھے، جو قریش کے سردار تھے، حضرت عمر نے تلوار اٹھائی، ابو جہل کے دروازے پر گئے، کیونکہ یہ بہت حملہ کرتا تھا نا مسلمانوں پر۔ ابو جہل کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا عمر۔ کہا کیا بات ہے؟ بولے سنو مسلمانوں کو بہت مارتے تھے نا، آج عمر اسلام لے آیا، مارو مجھے آ کر۔ دروازہ نہیں کھولا، اتنی جرت نہیں ہوئی کہ دروازہ کھول سکے۔ یہ حضرت عمر کی شان تھی، جس دن اسلام لائے اسی دن ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹا دیا جا کر۔
کہا مسلمانوں پر تلواریں اٹھاتے تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے، مسلمانوں کو پیٹتے تھے، تمہارے دروازے پر آ کر اپنے اسلام لانے کا اعلان کر رہا ہوں، مارو مجھے آ کر۔ حالانکہ ابو جہل حضرت عمر کا ماموں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ابو جہل حضرت عمر کا ماموں ہے۔ جب دروازہ کھڑتا ہے تو دروازہ کھلا نہیں اندر سے، وہ تمام رؤسائے قریش جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، تشدد برتتے تھے، سب کے دروازے آپ نے کھٹکھٹائے جا کر، اور ہر دروازے پر جا کر اعلان کرا کہ عمر بن خطاب آج مسلمان ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر آپ خانہ کعبہ میں آتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اسلام لانے کا اعلان کیا، کسی میں جرت نہیں جو کوئی زبان ہلا سکے۔ یہ حضرت عمر کی شان تھی۔ صحابہ خود بیان کرتے ہیں، جو مکے جو مہاجر تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں اسلام لے کر آئے تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے سے پہلے جب ہمیں مارا جاتا تھا تو ہم صرف پٹتے رہتے تھے۔ ہمیں جب کوئی آیا خانہ کعبہ میں، اب اسے کافروں نے گھیر لیا اور مارا، تو مسلمانوں کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی پلٹ کر ایک ہاتھ مار دیں۔ لیکن آپ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے، اس دن سے مسلمانوں کا رویہ چینج ہو گیا۔ اب مسلمانوں کا رویہ یہ ہو گیا تھا، جب مسلمانوں کو کوئی گھیر لیتا تھا تو اگر وہ 10 مارتے تھے تو یہ 2 ضرور مارتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ تنہا بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا، اس پر حملہ کر دیا جاتا تھا تو اس کے اندر خود اتنی جرت آ گئی تھی کہ وہ پلٹ کر وار کیا کرتا تھا۔ کہہ رہا عمر کے اسلام لانے کے بعد ہمارا یہ حال ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی مارتا تھا تو ہم بھی بدلہ لیتے تھے، ہمیں کوئی پیٹتا تھا تو ہم بھی پیٹتے تھے، لیکن عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم صرف پٹتے تھے، ہم مارتے نہیں تھے، ہم مارے جاتے تھے صرف۔ لیکن عمر کے اسلام لانے کے بعد اللہ نے ہمارے دلوں سے خوف کو نکال دیا، اب اگر کوئی ہم پر حملہ کرتا تھا تو پلٹ کر ہم بھی جواب دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ حضرت عمر کی شان ہے، ایک نرالی شان ہے آپ کی۔ جب تک آپ بحیات رہے فتنوں کے دروازے نہیں کھل سکے، یہ یاد رکھیں۔ حضرت عمر کا دور جب تک رہا فتنوں کے دروازے نہیں کھلے، اتنے سخت ہیں آپ کفر اور اسلام کے معاملے میں، اس لیے آپ کو